اختیار کریں جناب پریس سیکریٹری پرویز خان اپنا روزگار اسکیم کے ہیڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عیدگاہ ڈمبرا مرکزی آفس پکھل ویلفیئر سوسائٹی میں آنے والے اپنے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص کر علماء کرام اور ہمارے جو مشران علاقہ ہیں، خادم وفا جناب عاطف طاہر صاحب کو، ہمارے سابقہ ناظم عالمزیب خان صاحب کو، اور ہمارے بانی ممبر انتہائی فلاحی، سیاسی اور سماجی اور انتہائی درد دل رکھنے والی شخصیت جناب عامر الہی خان صاحب کو، فضل ربی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور پکھل ویلفیئر سوسائٹی کا منشور، پکھل ویلفیئر سوسائٹی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے خدمت خلق۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، بات تو مہمانوں نے کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 2019-20 سے لے کر 4 سال ہو گئے پکھل ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھے ہوئے، اور جس وقت ہم یہ بنیاد رکھ رہے تھے، ہمارے نوجوان یہ بنیاد رکھ رہے تھے، جو اس وقت ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ اپنے روزگار کے سلسلے میں دور دراز علاقوں میں پاکستان سے باہر ہیں، کچھ پاکستان سے اندر ہیں، اس میں جناب عامر الہی خان صاحب بھی ہمارے بانی ممبر تھے، اس میں شامل تھے۔ اور آج انہوں نے ایک بہت بڑی تنظیم اپنی فضل ربی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے چلا رہے ہیں، اور ان کی خدمت خلق اور خاص کر کے جو واٹر ویل کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا۔ تو بنیادی طور پہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ وفا پکھل کے اندر جس وقت ہم یہ تنظیم بنا رہے تھے، تو صرف اس کی بنانے کی جو ریزن تھی، جو وجہ تھی، وہ یہی تھی کہ ہمارا سیاسی ڈھانچہ، ہمارا سیاسی نظام بہت کمزور ہے، دور دراز علاقہ ہے، یہاں پر ہمیں وہ سہولیات، بنیادی سہولیات گاؤں میں، دیہاتوں میں نہیں ہے ہمارے پاس، یا جو ایک فلاحی ریاست کی ہوتی ہے۔ ہمارا ملک ویسے ہی اکانومی ان کی بہت کمزور ہے۔ تو اس وقت جب ہم نے یہ تنظیم شروع کی تو وفا کے اندر پرانی تنظیمیں تو تھی، لیکن ان کا وجود اس وقت قائم نہیں تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ ایک ٹرینڈ بنائیں، ایک نظریہ بنائیں۔ جیسا کہ میں پکھل ویلفیئر سوسائٹی کا پریس سیکرٹری ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر میں نے 2-3 پیجز بنائے، یوٹیوب چینل بنائے، اور اپنے جو تنظیم کا جو منشور تھا، جو مقصد تھا، اس کو میں نے اس کی پروجیکشن کی، اس کے لیے میں نے کام شروع کیا۔ تو الحمدللہ ہمارے وفا پکھل کے اندر ایسے ایسے نوجوان، پڑھے لکھے ہیرے قسم کے نوجوان سامنے آئے، جنہوں نے پورے وفا پکھل کو ایسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، وہاں کے مستحق لوگوں کو، یتیموں کو، بے سہاروں کا ایسا سہارا بنے کہ شاید ہمارے پورے صوبے میں جو ہمارے وفا پکھل کی تحصیل ہے، اس جیسی مثال کسی ہمارے صوبے میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وفا کے اندر اس وقت فضل ربی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہو، پکھل ویلفیئر سوسائٹی ہو، یا وائس آف وفا ہو، ہماری جو تنظیمیں جس طرح سے کام کر رہی ہیں، ایک ریس ہے اور ایک مقابلہ ہے کہ کون زیادہ خدمت خلق کرے گا، کون زیادہ غریب، یتیم اور مستحقوں کی مدد کرے گا۔ آج جس وقت 2020 میں ہم نے تنظیم بنائی تو ہمارے اس یونین کونسل وفا کی جو 4 ولیج کونسل ہیں، اس میں ایسا کوئی محلہ نہیں تھا کہ جہاں پہ پراپر طریقے سے پینے کا پانی ہو۔ لوگ سروں پہ پانی اٹھا کے لے کے آتے تھے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں۔ آج الحمدللہ اس وقت 50 سے زیادہ کنویں فضل ربی خان ویلفیئر ٹرسٹ تعمیر کر چکے ہیں۔ آج تقریباً 30 کنویں پکھل ویلفیئر سوسائٹی تعمیر کر چکی ہے۔ اس میں وہ کنویں شامل ہی نہیں ہیں جو پرانے کنویں تھے جن کو ہم نے ریپیئر کیا، میں نئے کی بات کر رہا ہوں۔ بہت بڑی تعداد میں درجنوں ایسے کنویں ہیں جو ناکارہ ہو چکے تھے، اس کو فضل ربی خان ویلفیئر ٹرسٹ اور پکھل ویلفیئر سوسائٹی نے نئے سرے سے ان کو تعمیر کیا۔ چونکہ فضل ربی خان ویلفیئر ٹرسٹ کی تنظیم یہاں موجود ہے، عامر الہی خان صاحب خود بتائیں گے،
تو میں صرف بات کر رہا ہوں ٹرینڈ پہ کہ ہم نے جو ٹرینڈ بنایا پکھل ویلفیئر سوسائٹی کا ایک دیہات سے ایک پسماندہ علاقے سے، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ہمارے جو وفا پکھل کے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے دیانتدار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، دین اور اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ پہلے بھی وہ مدد کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے، لیکن انفرادی سطح پہ دیتے تھے۔ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون کس کو دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس شخص کو امداد دوں، زکوٰۃ دوں، اور میرا دوسرا بھائی، میرا دوسرا پڑوسی بھی اس کو دے۔ لیکن آج ہم نے یہ ایک ٹرینڈ بنایا اجتماعی سطح پہ۔ اجتماعی سطح پہ ٹرینڈ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم سب جو سوشل ورکر، جو سوشل تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کو امداد پہنچی ہے، کس کو نہیں پہنچی۔ ہم نے پورا ڈیٹا اکٹھا کیا، پورا سروے کیا، ہر محلے سے ہر تنظیم نے ممبر اٹھائے۔ ہمارے جتنے محلے ہیں، آپ چلے جائیں عیدگاہ میں، اوپر عیدگاہ، لوئر عیدگاہ، ڈمبرا، لال بانڈا، بٹگرام، سمندر خان کالونی، تکیا، سوکڑ، گلی باغ، فضل آباد، تو ہر جگہ سے اس تنظیم کے اندر ممبر ہیں۔ اور اس ممبر کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے محلے پہ نظر رکھے۔ وہاں کوئی بیمار ہوتا ہے، وہاں کوئی یتیم بچے کو کسی تعلیم کی پریشانی ہے، وہاں کسی ہماری ماں بہن کو کسی چیز کی تکلیف ہے، وہاں پانی جو کنویں نہیں ہے، تو ہمارے ممبر، ہمارے جو صدور ہیں، ہمارے جو باڈی ہے، جو ہماری قیادت ہوتی ہے، اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ صدر صاحب آج فلانے محلے میں فلانا بندہ بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسپتال جانے کے پیسے نہیں ہیں، فلانے گھر میں بچہ یتیم ہے، اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اس کے پاس یونیفارم نہیں ہے، عید پہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اس وقت الحمدللہ 110 ممبر ہیں پکھل ویلفیئر سوسائٹی کے، رجسٹرڈ ممبر جنہوں نے بیان الفیہ سائن کی ہوئی ہیں، اور وہ ہر جگہ، ہر محلے میں، ہر جگہ پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ جہاں ہم امداد پہنچا سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی محروم نہ رہے، جہاں ہماری پہنچ نہیں ہوتی ہم دوسری تنظیموں سے رابطہ کرتے ہیں، بدربی خان ویلفیئر فاؤنڈیشن سے رابطہ کرتے ہیں، کسی اپنے دوسری بفے کی تنظیم سے رابطہ کرتے ہیں کہ فلانی جگہ یہ امداد۔ تو میرے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بات صرف اتنی ہے کہ پکھل ویلفیئر سوسائٹی تنظیم بنانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، ایک تو ہمارے اندر اتفاق پیدا ہو۔ آج ہمارے پورے علاقے کے جہاں بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، مشران بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، ہمیں بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے، ہمیں ایک مثبت پیغام جا رہا ہے۔ فلاحی تنظیم کا مقصد صرف راشن دینا نہیں ہوتا۔ میں پکھل ویلفیئر سوسائٹی کی اپنا روزگار اسکیم کا ہیڈ بھی ہوں۔ جیسا کہ پچھلے سال ہم نے سالانہ پروگرام میں اعلان کیا کہ ہم یہاں پہ سلائی کڑھائی سینٹر بنا رہے ہیں، اس کے فوراً بعد ہمارے عیدگاہ میں بدربی خان ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے سلائی کڑھائی سینٹر بن گیا، ایک گلی باغ میں بن گیا، اور دو بلکہ عیدگاہ میں 2 بن گئے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ وہاں سے جو غریب بچیاں ٹریننگ لے کے آتی ہیں، ان بچیوں کو سلائی مشین اور اس کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ہم پکھل ویلفیئر سوسائٹی والے ان کو دیتے ہیں۔ ہر مہینے کوشش کرتے ہیں 1 مشین ہو، 2 مشین ہو۔ اس وقت 1 مشین 15,000 روپے کی ہے موٹر سمیت، اگر موٹر کے علاوہ لیں تو 10,000، 9,000، 11,000، 12,000 یہ مشین کی ریٹ ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور آپ سے اپیل ہے آپ بھی کریں، کیونکہ راشن دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم ریاست نہیں ہے، ہم فلاحی تنظیمیں ہیں، ہم قوم کو پال نہیں سکتے۔ یہ تو ہم صرف ان لوگوں کو راشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کا نہ کوئی کمانے والا، نہ سلائی مشین چلانے والا ہے، بلکہ کوئی ایسا سفید پوش بندہ ہے جس کے اوپر وقتی طور پہ کوئی حالات گھر کے خراب ہوئے ہیں۔ تو ہم جا رہے ہیں اپنا روزگار اسکیم کی طرف، ہماری باقی جو عامر صاحب بھی روزگار اسکیم کی طرف جا رہے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا صدقہ جاریہ اس میں انویسٹ کریں، ہمیں دیں کہ ایک بچی کو اگر سلائی مشین ملتی ہے، اس کو 10 سال اس کے اوپر وہ کام کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتی ہے، اس بچی کو، اس بہن کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ میں آپ سب بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہیں 1 مشین دے سکتے ہیں، سلائی کی 1 مشین دیں۔ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، کپڑے کٹائی کی 1 کینچی کی توفیق ہے تو 1 کینچی دے دیں ہمیں۔ اور انشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمارے ڈونرز ہیں،
ان کے پاس ہم پورا ریکارڈ رکھتے ہیں، ان کے سامنے ہوتا ہے. ڈونرز کے علاوہ یا ہمارے خاص ممبران باڈی کے علاوہ کسی کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں سے خودپوش لوگ ہیں، ہمارے غیرت مند لوگ ہیں. ہمارے لوگ تو یہاں پہ مطلب بھوکے مر جائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لیکن الحمدللہ پکل ویلفیئر سوسائٹی یا ہماری جو فلاحی اور تنظیمیں بنی ہیں، ان کی خوبی ہے کہ الحمدللہ سفید پوش لوگ ہمارے اوپر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ہمیں اپنی مشکلات بتاتے ہیں، فون پہ بتاتے ہیں، گھر بلا کے بتاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے میں ہوں یا کوئی بھی بندہ ہے، سفید پوش بندہ کبھی کسی کو اپنے گھر کے حالات نہیں بتا سکتا. پردہ داری ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو خاص ممبران ہوتے ہیں، ہمارے عہدیداران، اس کے اوپر ہمارے علاقے کا اتنا اعتماد ہے کہ وہ ہمیں اپنے تمام جو ایسی مشکلات ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں جو عام لوگوں کے سامنے وہ نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ 4 سال سے ہماری کارکردگی آپ کو بتائیں گے ہمارے فائنانس سیکٹری اور ہمارے عہدیداران، اور یہ سامنے چارٹ لگا ہوا بھی ہے. اور میں آپ سب سے ایک ہی اپیل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو مال دیا ہے، دل نہیں دیا. اور بہت سارے ہمارے جیسے غریب ہیں جنہیں دل دیا لیکن مال نہیں دیا. یہ ہم ایک اجتماعی کوشش کر رہے ہیں پورے بفا پکل کی پوری چاروں یونین کونسل میں، ولیج کونسل کے اندر ہماری ایک اجتماعی کوشش ہے کہ ہم ان لوگوں کو، ان سفید پوشوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو ہر وہ سہولت، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے، پانی کے حوالے سے ہے، راشن کے حوالے سے، کسی طرح سے بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اپنے ٹائم سے ٹائم نکال کے. ہمارے تمام ممبران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ سارے برسر روزگار ہیں. میں خود برسر روزگار ہوں، ہم اچھا کما رہے ہیں، اپنے گھر چلا رہے ہیں. ہمارے یہ جو ہمارا سالانہ پروگرام ہو رہا ہے یہ مکمل اپنے ممبران کے خرچے پہ ہو رہا ہے، یہ کسی کے چندے پہ نہیں ہو رہا. تو میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہمارے موجود ہیں ہمارے عہدیداران، ہمارے ممبران، وہ آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ جی. مولانا صاحب ہمارے بہت اچھے ممبر ہیں، اپنا روزگار اسکیم میں 500 روپے دیا. اللہ تعالیٰ یہ 5 کروڑ کی جگہ ان کا یہ اجر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ جو ٹائم ہے اس کے بدلے آپ کو دنیا آخرت میں اجر عطا فرمایا. مخاطب تھے آپ سے پکل ویلفیئر سوسائٹی کے میڈیا